بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذان کا جواب دینے کا طریقہ کیا ہے؟ اس میں عموماً لوگ غلطیاں کرتے ہیں، اس لیے اس کے متعلق ایک تفصیلی گفتگو کی جائے گی انشاءاللہ تعالی۔ اذان کا قولی جواب یعنی جو الفاظ مؤذن کہتے ہیں وہی الفاظ کہنا یہ مستحب ہے، اور عملی جواب کہ مسجد جانا اور جماعت میں شریک ہونا یہ سنت موقع ہے، عملی جواب یہ ہے۔ اور بہت ساری اذانیں شروع ہو تو جو پہلی اذان اس کا جواب دیا جائے، یا پھر اپنے محلے کی مسجد کے جو اذان ہے اس کا جواب دیا جائے۔ اور اگر ایک بندہ تلاوت کر رہا ہے، اذان شروع ہو گئی، تو اس کی مرضی ہے تلاوت روک دے، اذان کا جواب دے، یہ افضل اور اعلیٰ ہے۔ لیکن اگر تلاوت جاری رکھا تب بھی بہتر ہے، اور اگر کوئی علم دین کا سبق چل رہا ہے تو وہ جاری رکھے۔ عام گفتگو ہے تو پھر گفتگو بند کرے۔ ادب کا تقاضا یہی ہے کہ اذان کا جواب دے۔ اور جواب دینے کا طریقہ کیا ہے؟ خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا طریقہ ارشاد فرمایا ہے۔ جو الفاظ مؤذن کہتا ہے وہی الفاظ سننے والا کہے گا۔ جب مؤذن کہتا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر تو سننے والا بھی یہی کہے گا، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ عموماً لوگ یہ غلطی کرتے ہیں، جب مؤذن اللہ اکبر کہتا ہے تو یہ لوگ جواب میں کہتے ہیں جل شانہ جل جلالہ یا لبیک، کس طرح کے الفاظ کہتے ہیں، جبکہ یہ درست نہیں ہے۔ اس لیے جو مؤذن کہتا ہے آپ نے بھی وہی کہنا ہے۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ تو مؤذن یہ جملہ کہا تو سننے والا بھی یہی جملہ کہے گا۔ اشہد ان محمد رسول اللہ تو مؤذن جب یہ جملہ کہتا ہے تو سننے والا بھی یہی جملہ کہے گا۔ یہاں پر لوگ ایک غلطی تو یہ کرتے ہیں کہ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیتے ہیں۔ قانون تو یہ ہے کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم گرامی آ جائے تو درود شریف پڑھنا واجب ہے، مجلس میں ایک بار، بار بار آ جائے تو مستحب ہے۔ لیکن یہاں اذان میں اس موقع پر درود شریف نہیں ہے، درود شریف اذان کے بعد ہے۔ اس لیے شریعت کے جو احکامات ہیں جس طرح ثابت ہے انہیں اسی طرح کیا جائے، اسی طرح ان پر عمل کیا جائے، اپنے عقلی گھوڑا یہاں نہ دوڑائے۔ دوسری غلطی یہ کرتے ہیں بہت سے لوگ کہ جب حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم گرامی آ جاتا ہے تو پھر اپنی شہادت کی انگلی اس طرح چوم کے آنکھوں پہ لگا لیتے ہیں، یہ بھی صحیح ثابت نہیں، اس لیے اس عمل کو بھی چھوڑ دیا جائے۔ محبت صرف یہ نہیں ہے کہ بس انگوٹھا چومے، نہیں، محبت تو یہ ہے کہ اس کی سنت پر عمل کیا جائے، اس کی سنت کو اپنی زندگی میں لایا جائے، سر سے لے کر پاؤں تک دیکھے کہ سنت پر عمل ہے یا نہیں ہے۔ اصل تقاضا تو یہ ہے، صرف انگلیاں چومنا اور اسی پر ڈٹے رہنا اور مخالفین کو گستاخ کہنا یہ اچھی بات نہیں ہے۔ اس کے بعد جو جملہ ہے حی علی الصلاح حی علی الفلاح، یہاں جواب تبدیل ہے۔ اس کے جواب میں لا حول ولا قوت الا باللہ یہ کہنا ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ اذان کے جو جملے ہیں، جو کلمات ہے، مؤذن جب اعلان کرتا ہے اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، تو یہی عقیدہ سننے والوں کا بھی ہے، تو وہ بھی یہ کہیں گے اللہ سب سے بڑا ہے۔ جب مؤذن کہتا ہے اشہد اللہ الہ الا اللہ، میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، تو سننے والا کی بھی یہی عقیدہ ہے، وہ بھی اس کا اقرار کرتا ہے کہ میں بھی گواہی دیتا ہوں اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں۔ جب مؤذن کہتا ہے اشہد ان محمد رسول اللہ، کہ میں گواہی دیتا ہوں محمد اللہ کے رسول ہے، تو سننے والا بھی یہی کہے گا کہ میں گواہی دیتا ہوں محمد اللہ کے رسول ہے۔ اور جب مؤذن کہتا ہے حی علی الصلاح، آؤ نماز کے لیے، حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف، یہ تو مؤذن تو ان کو بلا رہا ہے، مخاطبین کو بلا رہا ہے۔ اب سننے والے بھی اگر یہی جملہ دہرائے کہ آؤ نماز کے لیے، آؤ کامیابی کے لیے، تو پھر وہ کس کو بلا رہا ہے؟ یہ تو مذاق بنے گا۔ اس لیے یہاں جواب تبدیل ہو گیا، جواب میں کہنا لا حول ولا قوت الا باللہ، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ گناہ سے بچنا اور نیکی کی طرف جانا یہ اللہ تعالیٰ کی مدد کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ اسی لیے لا حول ولا قوت الا باللہ، اس جملے کا مقصد بھی یہی ہے، لا حول عن المعصیت، گناہ سے بندہ پھر نہیں سکتا، گناہ چھوڑ نہیں سکتا، ولا قوت علی طاعت، بندہ نیکی کر نہیں سکتا، نیکی پر اسے طاقت نہیں ہوگی الا باللہ، سوائے اللہ تعالیٰ کی ذات۔ تو گویا یہاں اللہ تعالیٰ سے وہ مدد مانگ رہے ہیں کہ اللہ نماز کی طرف نہ جانا گناہ ہے، آپ میری مدد فرمائیں کہ میں مسجد جاؤں، جماعت میں شریک ہو جاؤں، اس نیکی کو حاصل کرو۔ اس لیے یہاں جواب تبدیل ہو گیا۔ اس کے بعد اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ، یہ جملہ مؤذن کہتا ہے کہ اللہ سب سے بڑا ہے اور اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، یہ جملہ سننے والے بھی کہہ دیتے ہیں۔ فجر کی اذان میں الصلاۃ خیر من النوم، یہ جملے کا اضافہ ہے، تو اسی کو کہہ دے جواب بھی ٹھیک ہے، یا صدقت و بررت جواب میں کہے تب بھی صحیح۔ یہاں تک اذان کے جواب کے متعلق بات ہے۔ اذان ختم ہو گئی، اس کے بعد درود شریف پڑھے اور درود شریف کے بعد اذان کی دعا پڑھ لے۔ اور اگر کسی نے مصروفیت کی وجہ سے اذان کا جواب نہیں دے سکا، اذان بالکل ختم ہو گئی، کیا اس کے بعد جواب دینا چاہیے یا نہیں؟ تو بعض ہمارے فقہاء رحمۃ اللہ تعالیٰ نے لکھا ہے
کہ بہتر ہے اگر تاخیر نہیں ہوئی ہے تو جلدی جلدی سے جواب دے دیں. اور یہی طریقہ اذان کا ہوا تو یہی طریقہ پھر اقامت میں بھی چلتا ہے. اقامت میں بھی اذان کا جواب دینا چاہیے. جو الفاظ مؤذن کہتا ہے وہی الفاظ سننے والے بھی کہہ دیں. اور اقامت کے بھی یہی الفاظ ہیں، صرف یہ اقام اللہ ودامہ اس کا اضافہ ہوتا ہے قد قامت الصلاۃ کے جواب میں. قد قامت الصلاۃ جب کہا جائے تو اقام اللہ ودامہ یہ جملہ دہرایا جائے. اور عموماً لوگ اقامت کے وقت یہ بھی غلطی کرتے ہیں، جب مؤذن کھڑا ہوتا ہے اقامت کرنے تو لوگ ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوتے ہیں. اس موقع پر ہاتھ باندھنے کی اجازت نہیں. ہاتھ چھوڑ دیں جب تکبیر تحریمہ کہہ دیا اس کے بعد پھر ہاتھ باندھنا، کیونکہ یہ نماز کے ساتھ مشابہت ہے ہاتھ باندھنا. تو اب نماز شروع ہی نہیں ہوئی، وہ تو تکبیر تحریمہ کے بعد ہے، تو اس لیے ہاتھ اس طرح کھلا چھوڑ دے. اور اقامت کا جواب اور اذان کے جواب کی جو تفصیل بتائی یہی طریقہ شرعاً ثابت ہے اور اسی پر عمل کیا جائے.